آل اور اولاد اسی لیے تو فتنہ کہلاتی ہے، اس سے بھی انسان کے لیے ایک دوزخ تیار ہوتا ہے، اور جب وہ ان سے الگ کیا جاتا ہے تو سخت بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے، یعنی اولاد اور مال سے جب علیحدہ ہو جائے انسان، نقصان پہنچے تو بڑا بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم پڑھنے کی طرف نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دن رات تم قرآن کریم کو پڑھو، یہ حربہ اپنے ہاتھ میں لے لو، کیونکہ تمہاری فتح اسی کے ذریعے سے ہونی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کو پڑھو، اس پر عمل کرو گے تو تمہاری فتح ہوگی۔ فرمایا اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے مجموعے ہی مایہ ناز ایمان و اعتقاد ہوتے تو ہم قوموں کو شرمساری سے منہ بھی نہ دکھا سکتے۔ فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کے لفظ پر غور کیا، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانے میں تو اور بھی زیادہ پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ فرقان کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی یہی کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پائے کی نہ ہوگی۔ اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے، فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کر لیں۔ بڑے تأسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ تدارس نہیں کیا جاتا، اس طرح نہیں پڑھا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے، اس نور کے آگے کوئی ظلمت نہ ٹھہر سکے گی۔ بس فرمایا کہ قرآن کریم کو اول فوقیت دو، حدیثوں کو اتنا اپنے اوپر سوار نہ کرو کہ حدیث میں یہ آیا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم پر غور کرو، اس پر عمل کرو، اس کی تشریح دیکھو، اس کی تفسیر دیکھو، اور ہاں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ جو حدیثیں قرآن کریم کی تائید کرتی ہیں، اس کی تشریح کرتی ہیں، ان کو مانو۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ حدیث میں آیا ہے اور اس کی سمجھ بھی تمہیں نہ آئے اور حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے تو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ بس اصل حقیقت، اصل چیز قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور پر انصار کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے، اور نہ صرف خود توجہ دینی چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس طرف توجہ دلانی چاہیے تاکہ وہ بھی قرآن کریم پڑھیں اور اپنی حالتوں کو بہتر کریں۔ پھر بیعت کی اہمیت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں تم نے میرے سے بیعت کی ہے تو حقیقی بیعت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور حقیقی بیعت نہیں تو صرف پوسٹ ہے، یہ صرف ایک شیل ہے جو تم نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے، چڑھایا ہوا ہے، جس کے اندر تم چلے گئے ہو، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں چھلکا ہی ہوں یا مغز، صرف اوپر شیل ہے تمہارے یا اندر گودا بھی ہے، اس کے خول چڑھا ہوا ہے، یا اس کے اندر حقیقت میں وہ معرفت بھی ہے جو ایک بیعت کرنے والے کو حاصل ہونی چاہیے، اور وہ مغز بھی ہے جو بیعت کرنے والے میں موجود ہونا چاہیے، جس کا اظہار اس کے ہر عمل سے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جب تک مغز پیدا نہ ہو ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مریدی، اسلام کا سچا مدعی کچھ نہیں۔ یہ سب باتیں ختم ہے اگر مغز نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مغز کے سوا چھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کس وقت آ جائے، اور خاص طور پر انصار کی عمر کو پہنچنے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ یقینی امر ہے کہ موت ضرور ہے۔ فرمایا بس میرے دعوے پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ، وہ ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں جب تک انسان
اپنے آپ پر بہت سی موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے اور انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پا سکتا۔ فرمایا انسان کے معنی اصل میں یہ ہیں کہ انسان انس سے لیا گیا ہے، یعنی جس میں دو حقیقی انس ہوں گے، ایک اللہ تعالیٰ سے اور دوسرا بنی نوع کی ہمدردی سے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی محبت، دوسری بنی نوع کی ہمدردی اور محبت۔ جب یہ دونوں انس اس میں پیدا ہو جائیں اس وقت انسان کہلاتا ہے انسان، اور یہی وہ بات ہے جو انسان کا مغز کہلاتی ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں اس میں تو انسان نہیں کہلا سکتا۔ کہنے کو تو انسان ہے لیکن حقیقی انسان نہیں ہے، اور اسی مقام پر انسان اولو الالباب کہلاتا ہے، حقیقی اور عقل مند انسان کہلا سکتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہزار دعویٰ کر کے دکھاؤ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کے نبی اور اس کے فرشتوں کے نزدیک ہیچ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حقیقی مسلمان بننا ہے تو اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھانے کی کوشش کرو۔